جناب شیخ حسن اللہ یاری صاحب نے پھر وہی باتیں کی۔ میں نے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ کے لوگ یا اور آپ جو ہیبے کا دعویٰ رکھتے ہیں، ایک نہیں کئی وجوہ سے باطل ہے۔ مجھے آپ یہ بتائیں، جب وصال مبارک تک خود رسول اللہ اسے تقسیم فرماتے رہے، خرچہ دیتے رہے، پھر آپ کا ہیبہ کیسے ہوگا؟ اور اگر ہیبہ ہے تو پھر میراث کا سوال کیسے ہوگا؟ الغرض اتنے تضادات ہیں، رات ہے تو دن کیسے ہوگا، دن ہے تو رات کیسے ہوگی؟ اس نوعیت کے تضادات ہیں آپ کے کلام میں، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ رسول اللہ نے اپنی حیات طیبہ میں صدق کو اللہ کے حکم کے مطابق خرچ فرمایا۔ آپ کے وصال مبارک کے بعد آپ کے خلفاء نے اسی طرح عمل فرمایا۔ اور یہ جو سوال ہے میں وضاحت کر چکا ہوں میراث کا نام لے کر، کیونکہ اسلام کے اندر وراثت کا تصور ہے۔ رسول اللہ کے آل بیت پاک نے، پاک رسول کے پاک گھرانے نے اس سوال کو اٹھایا تاکہ امت کو نبی کی وراثت کا مسئلہ معلوم ہو جائے۔ اور یہ میں پہلے حدیثیں عرض کر چکا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء کی مالی وراثت نہیں ہوتی۔ آپ کی کتب میں بھی موجود ہے، ہماری کتب میں بھی موجود ہے۔ میں نے آپ کے اصول کافی سے پڑھ کے آپ کو دکھایا، پہلی جلد سے اور بڑی کتابیں ہیں۔ اس میں وضاحت کرنے کے بعد اب اگلے مضمون کی طرف جاؤں گا۔ آپ کا یہ دعوی ہبہ اور دعوی میراث یہ ایک بوجوہ باطل ہے، کتاب اللہ کے خلاف ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں وہ آیات مختلف ہیں، دونوں آیتیں نہیں، اور آیتیں بھی ہیں جو باغ فتق کے حوالے سے ہیں، مال فہ کے لیے ہیں، سورہ حشر کی۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ قرآن کی ترتیب دینے والے تو ہیں نہیں نا، آپ کہنے بھائی یہ آیت ادھر جا رہی ہے، یہ ادھر جا رہی ہے۔ قرآن کے ظاہری الفاظ ہیں، اس میں تو تفسیر کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ من آل القرآن کہاں کا لفظ ہے؟ کس بستی کا ذکر ہے؟ آپ مجھے بتائیں۔ ما افاء اللہ علی رسولی من آل القرآن، یعنی اللہ تعالیٰ نے پوری وضاحت سے اس مسئلے کو بیان فرما دیا۔ جب اللہ نے فیصلہ کر دیا، ہم اس کے مقابلے پر کسی روایت کو ترجیح نہیں دیں گے۔ ہاں اگر کوئی بات ایسی آئے گی تطبیق دیں گے۔ عطا کا لفظ آیا، ہبہ کا لفظ آیا، اس کا مطلب یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ مال اللہ نے حکم دیا تو آپ اس مال سے ان کو عطا فرماتے تھے، اسی مال سے آپ ہبہ فرماتے تھے، ان کو سال بھر کے لیے خرچہ دیتے تھے، ازواج مطہرات کو بھی، سیدہ پاک کو بھی، دیگر عزیزوں کو بھی، مجاہدین کو بھی، مساکین کو بھی، یتامہ کو بھی، سب کو خرچہ دیتے تھے۔ یہ ہبہ عطا یہ سارے وہاں لفظ منطبق ہوں گے۔ میں نے تطبیق کی بات کی ہے۔ تطبیق آپ جانتے ہیں حدیث سے نہیں ہوتی، تطبیق ایسے معنی سے ہوتی ہے کہ کلام الہی میں اور اس کلام میں تضاد نہ رہے۔ یہ طریقہ ہے محدثین کا، جب دو روایتیں آپس میں مختلف ہوں یا ایک روایت کتاب اللہ کے خلاف جا رہی ہو تو پہلی ترجیح ہم دیں گے تطبیق کو، کہ ایسے معنی پر اسے معمول کریں گے کہ کتاب اللہ کی مخالفت لازم نہ ہے۔ اب ہبہ کرنا، دینا، یہ خرچہ دینا ہے نا، ملکیت کب ہے؟ جب ملکیت ہے تو پھر میراث میرا ہبہ کب ہے؟ ہبہ ہے تو میراث کب ہے؟ میراث ہے تو ہبہ کب ہے؟ اور اگر آپ کے بقول حضرت ابو بکر صدیق نے غصب کر لیا تھا تو پھر میراث کا مطالبہ کرنا تھا یا یہ مقدمہ کرنا تھا کہ انہوں نے میرے مال پر قبضہ کر لیا، مجھے قبضہ چھڑوا کے دیا جائے؟ کوئی آپ عقل کی بات کریں، کوئی دلیل کی بات کریں، ادلہ شریعہ کی بات کریں، ادھر ادھر کی باتیں لیت و لال کی۔ اب سنیے، اب میں آپ کو 12 بجے کا سورج دکھانے والا ہوں۔ یہ ہے میرے سامنے کتاب آپ کی شرح ابن ابی حدید۔ فیصلہ سن لیجئے۔ سب سے پہلا فیصلہ امام زید کا ہے۔ انہوں نے فرمایا وَأَيْمُ اللَّهِ لَوْ رَجَعَ الْأَمْرُ لَقَضَيْتُ فِيهِ بِقَضَاءِ أَبِي بَكْرٍ۔ جو کچھ اس امر میں یعنی فدق میں، یہ جلد نمبر 4 ہے، صفحہ 81 بھی ہے، 82 بھی ہے، 83 بھی ہے، ساری باتیں ہیں۔ ازواج مطہرات کے حجروں تک کی باتیں ہیں، سیدہ پاک کے حجرے کی بات بھی اسی میں آئے گی، ساری باتیں ہیں۔ اور وہ فرماتے ہیں اگر یہ معاملہ میرے پاس بھی آتا تو میں وہی فیصلہ کرتا جو نبی کے جانشین ابو بکر صدیق نے کیا ہے۔ یہ امام زید کا فیصلہ ہے۔ آپ کس کے پیچھے چلیں گے؟ کس کی اقتداء کریں گے؟ نہ اللہ کی، نہ اس کے رسول کی، نہ خلفائے راشدین کی، نہ اہل بیت کی۔ یار آپ کیا رہے ہیں؟ اب اس کے بعد پھر سنیے، اب اگلی روایت ایٹم بم آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں، مار نہیں رہا آپ کو، میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آپ کے مذہب کا ایٹم بم ہے۔ اب سنیے گا، یہ ہے جلد نمبر 4، ابو جعفر محمد بن علی علیہ السلام کی روایت۔ آپ دیکھیں، آپ سے سوال ہوا کہ کیا ابو بکر و عمر نے آپ کے حق پر کوئی ظلم کیا ہے؟
کوئی مال غصب کیا ہے، آپ قبضہ کر رہے ہیں، انتزاع کی بات کریں، سن لو اہل بیت کا اپنا فیصلہ سن لو، کیا انہوں نے آپ کا کوئی حق چھینا یا حق مارا یا کوئی ظلم کیا؟ ہاں جی، ذہبا من او قال ذہبا من حقکم بشیء، آپ کا کوئی حق انہوں نے مارا ہے؟ ابو بکر صدیق نے یا حضرت عمر نے رضی اللہ عنہما؟ تو آپ نے جواب دیا کیا؟ والذی سبحان اللہ، میں ان الفاظ پہ اپنے دل میں گونج رہا ہوں، میرا دل گونج رہا ہے اور میں دل میں گونج رہا ہوں۔ عزیز میاں نے کہا تھا نا شیشے میں نشہ، میں نشے میں ہوں، یہ وہ بات ہے نا تفنن تباہ کے لیے۔ منقطع تو نہیں ہو گیا رابطہ؟ نہیں صحیح ہے، بولتے جائیں بولتے اچھا، جائیں۔ بات آواز آ رہی ہے نا جی؟ میری پرفیکٹ، آواز آ رہی ہے؟ بہترین آواز ہے، آ رہی ہے، اچھا جی سنیے گا۔ تو اب حضرت ابو جعفر محمد بن علی علیہ السلام نے فرمایا، کیا فرمایا؟ والذی انزل القرآن علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، مجھے اس ذات کی قسم جس نے قرآن کو اپنے حبیب پر نازل فرمایا، ما ظلمانا من حقنا، ما ظلمانا من حقنا مثقال حبۃ من خردل، ابو بکر و عمر نے ہمارے حق پر رائی برابر ظلم نہیں کیا۔ سبحان اللہ، اتنا بڑا فیصلہ آ گیا حضرت ابو جعفر محمد بن علی علیہ السلام کا۔ اور پھر آگے سنیے گا، آپ نے کیا فرمایا؟ وہی حقا واللہما فی الدنیا والآخرہ، بھائی ابو بکر و عمر سے دنیا و آخرت میں محبت کرنا، ان سے عقیدت رکھنا، یہ نبی کے یار بھی ہیں، نبی کے جانشین بھی ہیں، خدمت گزار بھی ہیں اہل بیت نبوت کے اور رسول اللہ کے، اور رشتہ دار بھی ہیں۔ سبحان اللہ، فرمایا ان سے دنیا و آخرت میں محبت کرنا، واللہما فی الدنیا والآخرہ، ان سے محبت کرنا، ان سے جو ہے نا، اس کے آگے پھر یہ اور کلام بھی موجود ہے، تو فرمایا ایک جملہ ہے، کذباً علینا اہل البیت، ہم اہل بیت نبوت پر جھوٹ مت تھوپو، ہم اہل بیت نبوت پر جھوٹ مت تھوپو، نبی کے یاروں یا نبی کے رشتہ داروں، ہم ہیں، ایک نبی کے دو بازو ہیں، ایک یاروں کا بازو ہے، ایک رشتہ داروں کا بازو ہے، ہم پر مت جھوٹ تھوپو، شرارتیں مت کرو۔ یہ تو حضرت ابو جعفر محمد بن علی علیہ السلام کا فرمان ہے۔ اب آپ نے کیا کہنا ہے؟ کون سی روایت پہ عمل کرنا ہے؟ کدھر جانا ہے آپ نے؟ یہ تو اہل بیت نبوت کی تلقین ہے، ساتھ ہی ازواج مطہرات کی بات بھی موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا آگے وہ جو روایت ہے نا مالی وراثت کے حوالے سے، اصول کافی کے اندر اس مضمون کی 2-3 روایات یہاں اس مقام پر آپ پڑھ لیجیے گا، صفحہ نمبر 81، 82، 83، یہ ان صفحات پر یہ بات پھیلی ہوئی ہے، حتیٰ کہ حجرات ازواج پاک تک بات ہو چکی ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنی حیات طیبہ میں صاحبزادیوں کو، بنات کو اور ازواج کو حجرات بھی عطا فرمائی۔ جو آپ کا مذہب اعتراض کرتا ہے کہ ازواج پاک کو حجرے دیے، وہی سیدہ پاک کا حجرہ آج بھی موجود ہے رسول اللہ کے روضہ پاک کے ساتھ، وہ زندگی میں عطا کر دیا، اسے ہبہ کہتے ہیں، اس سے ملکیت کا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ حیثیت شوہر بیوی کو مکان دے دیا، حیثیت باپ بیٹی کو مکان دے دیا، کمرہ دے دیا، یہ ہبہ ہوا، اسے ہبہ کہتے ہیں۔ ہبے کا دعویٰ کرنا ہے تو یہاں کیجئے گا، یہاں تقاضے پورے ہوتے ہیں، شرعی تقاضے پورے ہوتے ہیں، لہٰذا آپ کی یہ چیز جو ہے کسی طرح بھی قابل حجت نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے کتنی وضاحت کر چکا، اور وضاحت سے آپ کو بتا چکا کہ دیکھ لیجئے یہ آگے ازواج مطہرات کی 103 صفحے پر شرح ابن ابی عدید جلد نمبر 4 میں، وہاں بھی یہ بات موجود ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے کیا قسم حجرہ علی نسائہ و بناتہ، یہ آپ کی شرح ابن ابی عدید ہے، ازواج پاک میں حجرے بھی تقسیم فرمائے وغیرہ، لہذا کوئی کلام نہیں ہے، اور جو دلائل ہم نے پیش کیے اس کا آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ مجھے آپ بتائیں اللہ کے فیصلے کے مقابلے پر کس کا فیصلہ ہے جسے آپ مانیں گے؟ یا تو اعلان کریں ہم خدا کے فیصلے کو نہیں مانتے، تو پھر ہم آپ کے ساتھ کسی اور جہت سے کلام کریں گے، پھر نئی جہت اختیار کریں گے۔ جب اللہ کا فیصلہ موجود ہے، آپ اپنی رائے سے اس کے کیسے بدلتے ہیں؟ میں ایک سوال بھی قائم کرنا چاہتا ہوں، ٹائم ختم، اللہ چلو میں ٹائم ختم اگلی ٹرن میں کر لوں گا، وہ بہت بڑا سوال ہے اللہ جی یاری صاحب پر میں نے کرنا ہے، اور میں مہلت بھی دوں گا قیامت تک، صرف ان کو نہیں، اس پورے نظریے کو۔ جی اگلا علامہ معاملہ بھی صاحب، طے کرنا ہے نا جی، وہ بھی یاد رکھیے گا طارق بھائی۔ جی شروع کر لیں۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔
شروع بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، علامہ صاحب نے اس بات کا جواب نہیں دیا کہ جب عمر صاحب نے خود اپنے خطبے میں بخاری میں کہہ دیا کہ فدق خالص ملک تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پر کہہ دیا کہ فے کے دو اقسام ہیں، ایک قسم وہ ہوتی ہے جو جنگ کے بغیر ہاتھ میں آتی ہے، وہ ملک خالص ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. جب مفسرین نے بتا دیا کہ یہ ملک خالص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھی، جو میں نے دکھا دی ہے، تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہبہ نہیں ہو سکتا؟ بھائی جب ایک چیز ان کی ذاتی پراپرٹی ہے، اس میں کسی قسم کی شراکت نہیں ہے، وہ کیوں نہیں دے سکتے کسی کو؟ کیوں نہیں اس میں تصرف کر سکتے؟ پھر یہ انہوں نے اس بات کا جواب نہیں دیا کہ جب بی بی سلام اللہ علیہ نے فدق کا مطالبہ کیا ابو بکر صاحب سے، تو ابو بکر نے یہ حدیث کیوں کوٹ کی کہ ان کی میراث نہیں ہوتی؟ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی پراپرٹی نہیں ہے تو یہ حدیث کیوں کوٹ کی ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ تو ان سوالوں کا بالکل انہوں نے جواب نہیں دیا. کہتے یہ پیغمبر کی ذاتی مال نہیں ہے، اس میں سب شریک ہیں، اور کسی بات کا یہ جواب نہیں دیا. پھر ہبہ کے لیے میں نے اتنے ذرائع کوٹ کیے، اتنے احادیث کوٹ کیے ان کے اپنے کتب سے، مختلف صحابہ سے، کہ یہ ہبہ تھا. صرف یہ انکار کر رہے ہیں، کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا جی، ابو بکر کے تعصب کی وجہ سے. واللہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ بالکل ہو سکتا ہے اور ہو چکا ہے، یہ ہبہ تھا. اور میرے پاس اور بھی مدارک ہیں کہ یہ ہبہ تھا، لیکن اس پہ میں نہیں جاتا. اب ہم آتے ہیں میراث کے مسئلے پر. انہوں نے سوال کیا تھا کہ اگر ہبہ تھا تو میراث کیسے بنتا ہے؟ دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدق کو ہبہ کیا تھا بی بی سلام اللہ علیہ کو، اور یہ بی بی سلام اللہ علیہ کے وکلا کے پاس تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی گھرانے کے ہیڈ ہیں. بی بی سلام اللہ علیہ کے ہاتھ میں جو کچھ بھی ہے ان کے بابا کی خدمت میں. بابا سلام اللہ علیہ ان کی درآمد سے وہ ادھر ادھر خرچے بھی کرتے ہیں، لیکن ملکیت اب بھی دنیا میں بہت ہوتا ہے کہ کاروبار کسی لڑکی کا ہے، اس کے باپ اس کو چلاتے ہیں، اس میں تصرف کرتے ہیں، لیکن وہ ان کی ملکیت سے نہیں نکلتا. تو کیونکہ متواتر احادیث میں ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہبہ کیا تھا اور ابو بکر نے ان سے چھین لیا ہے. تو یہ تو میں نے دکھا دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے خرچہ کیسے کرتے تھے؟ اس لیے کہ بیٹی جو ہے اپنے باپ کے سامنے تسلیم ہے. یہ دنیا والی بیٹیاں تو ہیں، دنیا والی بیٹیوں میں یہ ہوتا ہے کہ بیٹی اپنے کاروبار میں باپ کو مثلا اس کو اختیار دے دیتا ہے کہ جیسے مرضی اس میں تصرف کرے. تو اس بات میں کوئی تضاد ہی نہیں ہے. اب میراث کا مطالبہ کیسے بنتا ہے؟ دیکھیں، ابو بکر نے جب ہبہ کے طور پہ دینے سے انکار کیا ہے، شاہد مانگا ہے، بھائی امیر المومنین علیہ السلام کو شاہد لایا، ام ایمن کو شاہد لایا، رباح کو شاہد لایا، پھر بھی نہیں مانتا ابو بکر. تو پھر کہا ہے کہ اگر تم ہبہ کے طور پہ نہیں دیتے تو میراث تو میرا حق ہے، میں تو بیٹی تو ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. ازواج کو میراث نہیں ملتا بھائی، کیونکہ ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 ہیں. ان کو پتا ہے کہ اگر بیٹی موجود ہے تو ازواج کو 1/8 حصہ ملتا ہے. 1/8 حصہ 100 میں سے 15 ملتا ہے، باقی سب ایک ہی بیٹی ہے، سب ان کو جائیں گے نا. یہ تو واضح بات ہے. اور چچا کو بھی نہیں ملتا بیٹی کے ہوتے ہوئے. تو یہ سارا اگر ہوتا بھی ازواج کو ارث ملتا بھی نا، تو ازواج کا حصہ اس میں بہت کم ہوتا. پھر یہ ہے کہ ازواج کو عقار میں سے، جائیداد میں سے تو کچھ ملتا نہیں، اس کی قیمت ان کو ملتی ہے. یہ الگ بات ہے اپنی جگہ پہ، ایک فقہی مسئلہ ہے. اب میراث کے مسئلے پہ آتے ہیں. دیکھیں، رسول بی بی سلام اللہ علیہ نے فدق کا مطالبہ کیا، پہلے ہبے کے طور پر اور پھر میراث کے طور پر. میراث کے طور پر ابو بکر نے یہ حدیث کوٹ کی ہے کہ ان معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ. یہ میں آپ کے لیے متعدد دلائل سے، قرآن سے، سنت سے ثابت کروں گا کہ یہ افتراء علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ وضع کیا گیا ہے، یہ حدیث کو ابو بکر صاحب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تہمت باندھی. اس کے بہت سارے دلائل ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ طعن ہے. کیوں طعن ہے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جانب سے ان پر بلاغ مبین واجب ہے. دیکھیں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. جان لو کہ ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ واضح طور پر بات کو بیان کرنا واجب ہے. فرمایا ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. جو اللہ کے آیات بینات کو چھپاتے ہیں، ہدایت کو چھپاتے ہیں، اللہ نے ان کو کتاب میں لعنت کیا اور دنیا میں اور آخرت میں لعنت کیا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. اپنے اقارب کو زیادہ سے زیادہ دین سکھاؤ، اللہ سے ڈراؤ. اور ان میں سے سب سے اقرب کون ہے؟ بضعۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا جگر گوشہ، ان کا پارہ تن بی بی سلام اللہ علیہ. پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اپنے اہل خانہ کو جہنم کے آگ سے بچاؤ.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بلاغ مبین واجب ہے. جو ہدایت کو چھپائے اس پہ اللہ کی لعنت ہے. انذر عشیرتک الاقربین، جتنا اقرب ہوگا اس کو اتنا ہی زیادہ آپ نے دین سکھانا. اور پھر اپنے اہل کو، اپنے اہل بیت کو آپ نے جہنم سے بچا دینا. یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ واجب ہے. اور اہل بیت بھی کیسا اہل بیت؟ یہ صحیح ہے، سنن ترمذی ہے جلد 43، ملاحظہ کریں. یا ایھا الناس انی قد ترکت فیکم ما ان اخذتم به لن تضلوا بعدی کتاب اللہ وعترتی اہل بیت، حدیث صحیح. البانی نے کہا صحیح حدیث. میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر ان کے اتباع کرو گے کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. کس سے کہا؟ ابو بکر عمر سے کہا نا، صحابہ سے کہا کہ اگر اتباع کرو گے ان کی کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. قرآن اور میرے عطرت. ہائے ہائے. تو ابو بکر عمر پہ واجب ہے کہ دین اہل بیت علیہ السلام سے سیکھیں اور اتباع کریں، طاعت کریں نبی کے بعد، نہ کہ یہ اہل بیت علیہ السلام کو دین سکھائیں. ٹھیک ہے نا؟ ملاحظہ کریں، یہ کتاب انیس الساری فی تخریج احادیث فتح الباری، شام مؤسسۃ الریان، انی تارک فیکم ما ان تمسکتم به لن تضلوا کتاب اللہ وعدۃ اہل بیتی، حدیث صحیح اسناد علی شرط الشیخین، شیخین کے شرط پہ یہ حدیث صحیح. اچھا، اور پھر یہ کتاب سنن ترمذی، صحیح سنن ترمذی، ناصر الدین البانی صاحب کی، باب مناقب علی بن ابی طالب، فرمایا وہو ولی کل مؤمن بعدی، علی علیہ السلام میرے بعد ہر مومن کے ولی ہیں. اچھا، یہ حدیث کہ ہماری میراث نہیں ہوتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث نہیں ہوتی، اس کو کس کو بتانا چاہیے؟ نبی کو. اور جو ان کا واحد بیٹی ہے نا، ان کسی اور کو تو میراث ملنی ہی نہیں نا. ازواج ہیں، ان کو تو 1/8 حصہ ملے گا. باقی اولاد تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں کوئی نہیں رہا نا، صرف ایک ہی بیٹی ہے جس کو میراث ملے گی. یہ تفسیر فخر رازی امام الاشاعرہ جلد نمبر 3، چھاپ دار الفکر، یہ ہے 2005 میں چھپی ہے. تفسیر سورہ نساء، یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ اپنے اولاد کا حق ضائع نہ کرو میراث میں. للذکر مثل حظ الانثیین، بیٹے کو دو حصہ ملے گا، بیٹی کو 1 حصہ ملے گا. اللہ کا فرمان ہے. اس آیہ کے ذیل میں کہتے ہیں کیا اس آیہ میں کوئی تخصیص ہے، کوئی استثناء ہے؟ کہتے ہیں جی ہاں. ہم کہتے ہیں کہ اس آیہ میں انبیاء اس سے خارج ہیں، انبیاء کی میراث نہیں ہوتی. وشیعہ خالفوا، اور شیعہ مخالفت کرتے ہیں. لیکن کہتے ہیں ایک بات ہے، ان المحتاج الى معرفت هذه المسألہ ما كان الا فاطمہ وعلی والعباس. اور بھائی کہ نبی کی میراث نہیں ہوتی، ابو بکر کو پتا ہے، اہل بیت کو کیوں نہیں پتا؟ اہل بیت کو نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں بتایا؟ جس کو حاجت ہے اس مسئلے کو جاننے کے، فاطمہ سلام اللہ، علی علیہ السلام، عباس ہیں. وَهَؤُلَاء كَانُوا مِنْ أَكَابِرِ الزُّهَادِ وَالْعُلَمَاءِ وَأَهْلِ الدِّينِ، یہ تو دین میں سب سے بڑے یہ ہیں. وَأَمَّا أَبُو بَكْرَ فَإِنَّهُ مَا كَانَ مُحْتَاجًا إِلَى مَعْرِفَةِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ الْبَتَّةً، ابو بکر کو اس مسئلے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیوں؟ لأنه ما كان ممن يخطر بباله أنه يرث من الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ابو بکر کو کسی طرح بھی میراث تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملنا ہی نہیں ہے نا، کسی طرح سے، کسی بھی طریقے سے اس کو میراث مل ہی نہیں سکتا. تو اس کو سکھا دے جس کو میراث ملنا ہے، اور جن کی اطاعت امت پہ واجب ہے. ابو بکر نے جن کی اتباع کرنی ہے، ابو بکر اگر ان کی اتباع نہ کرے وہ دین سے خارج ہو جائے گا. لن تضلوا بعدی کتاب اللہ وعترتی، ان کو نہیں بتایا. فكيف يليق بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن يبلغ هذه المسألة إلى من لا حاجة به إليها ولا يبلغها إلى من له إلى معرفتها أشد الحاجة. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مسئلے کو اس کو بتا دے جو اس مسئلے کو حاجت نہیں رکھتا، اور جو اس مسئلے کو حاجت رکھتا ہے اس کو اس مسئلے کا نہ بتائے. اور جب اس کو ابو بکر کوٹ کرتا ہے نا، یہ بھی سیدۃ النساء اہل الجنہ، یہ بخاری، میرے پاس 20 سیکنڈ ہے، بخاری، یہ جو ہی ابو بکر نے یہ حدیث کوٹ کیا نا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا نورث ما ترکنا صدقہ، حدیث نمبر 3092، راوی بھی عائشہ ہیں. فغضبت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فاطمہ فہجرت ابا بکر فلم تزل مہاجرتہ، بی بی سلام اللہ علیہ ابو بکر پہ غضبناک ہو گئی ہیں اور آخر تک، مرتے وقت تک ابو بکر پہ غضبناک رہے. یہ کہتے ہیں یہ راوی کا قول ہے، راوی عائشہ ہے نا، راوی عائشہ ہیں، پڑوس میں رہتی ہیں، ابو بکر کی بیٹی ہے. ٹائم ختم ہو گیا، ٹائم ختم ہو گیا. بسم اللہ الرحمن اچھا الرحیم. ایک سیکنڈ حضرت صاحب، ایک سیکنڈ. آپ نے مزید دلائل دیے شیخ صاحب، اگر اجازت ہو ایک آپ سے سوال کر لوں؟ جی بسم شیخ اللہ. حسن اللہ یاری صاحب. جی بسم اللہ. شیخ صاحب اگر اجازت دیں، پیر صاحب کی اجازت سے، پیر صاحب کی رضا سے. نہیں، یہ طارق صاحب ایک دو سیکنڈ
प्रेसिडेंट था ना। नहीं प्रेसिडेंट नहीं, खादिम हूँ आपका। अच्छा जी। इन्होंने इब्ने हदीद का हवाला दिया था। आप कुछ जो वो सवाल उठाते हैं उनका कोई डिफेंस तो दिया करे ना पहले। ये इब्ने वो इब्न हदीद अबिल का हदीद उन्होंने शिया है ही नहीं, जब नहीं, वो नहीं इस्लाम के दलाइल के मुकाबले पर। इब्न अबिल हदीद शिया नहीं है। इब्न अबिल हदीद जमात उमरिया का एक बहुत बड़े आलिम है, अच्छा। उनके रिवायत हमारे लिए हुज्जत ही नहीं है। और जैद से रिवायत करते हैं, जैद कोई इमाम न कुछ भी शरह नहीं। लिखी है हाँ, और उसने इसलिए वैसे अली ये सल्लम कि भी करता है मसाइल में, मैं मगर मैं कभी कभार नाची- ऐसा होता है मैं इन्नल कुज़ूब नाची- कद यस्दो को, झूठे के मुंह से भी सच्ची बात निकल जाती है। हाँ, जिसने तो- धोखा देना होता है वो एक सच्ची करता है, नौ झूठी करता है। इब्न अबिल हदीद एक समझ बहुत ही लो उन्होंने- माहिर आलिम है, एक बहुत ही माहिर मुतकल्लिम है और बहुत ही मुतअस्सिब है। अबू बकर, उमर और शेखैन की दिफा में देना, मैं इनकी बात अपनी किताब जी, में जी, बिस्मिल्लाह। शेख सख्ती से चले। दिफा करते हैं। ये